मगर उससे पहले और उसके बाद भी 2-2 हफ्ते मांगते रहे। तो अब ये 2 हफ्ते मांगे हैं, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई खास अहमियत है। इस वक्त एज वी स्पीक यूरोपियन यूनियन ने जो ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे, वो तो आपने भी बताया कि वो नाकाम रहे। जी। अब एज वी स्पीक टर्की में हो रहे हैं ओआईसी के। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल आसिम मुनीर, उनके हमरा, उनके साथी, वो अमेरिका से अब टर्की चले गए हैं। जी। यहाँ मेरा ख्याल है वो इसीलिए गए हैं क्योंकि आखिरी बातें जो हुई हैं किसी की भी ऑन दिस सब्जेक्ट, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई हैं, जनरल साहब की। और और मेरा ख्याल है वो अब फॉर्मूला लेके जाएंगे या कोई इनिशिएटिव लेके जाएंगे, जो कि वहाँ वो ओआईसी वालों को आगाह करेंगे उससे। अब जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही है कि सब चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए और फिर मुज़ाकरात उसके बाद में हो, और यही ईरान चाहता है। मगर इसराइल बिल्कुल इसके बरक्स, इसराइल की कोशिश है कि सीज फायर नहीं होनी चाहिए, इस वक्त अमेरिका की मदाखलत बराह रास्त होनी चाहिए। तो ये दो कश्मकश पे है, ये दो सोल्यूशंस। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहा है कि उसको अब क्या पैगाम मिलता है ओआईसी से, क्योंकि बस वो आखिरी एक स्टेज रह गई है कि कोई इंटरवेंशन हो सके डिप्लोमेटिक किस्म की। तो मेरा ख्याल है काफी बोझ है इस वक्त जनरल साहब के ऊपर टू कम अप एंड परसुएड ईरान, कोई मिडिल ऑफ द रोड कोई कॉम्प्रोमाइज और टॉक्स कर ले। दिलचस्प बात यह है कि ईरान तो हमेशा से यही कह रहा है और अभी भी वही यही कह रहा है कि हमने 2003 के बाद कोई न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोग्राम नहीं रखा। और अयतुल्लाह खमीनी ने भी ये कहा है, अमेरिकन साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं, और अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी यही कह रही है कि ईरान के कोई इरादा नहीं है टू मेक दिस न्यूक्लियर बम। ये इसराइल का ड्रामा है जो कि 2004 से वो शुरू हुआ है, 2006, 11, 12 लगा रहा है कि जी बस अभी 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा एक। तो ये इसराइली ड्रामा है और ट्रंप को भी पता है इस बात का। तो मगर ट्रंप इस वक्त एक कैदी है। एक तरफ ट्रंप का वो मेगा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि उनको कहता है कि आपने अब किसी जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेना, आपने इनफैक्ट आपने जो दुनिया में जंगें हो रही हैं उनको खत्म कराना है, पीस मेकर बनना है आपने। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका कोई नई जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। दूसरा ये कि कांग्रेस के अंदर भी आवाजें शुरू हो गई कि जी ये प्रेसिडेंट का पावर है टू डिक्लेयर वॉर, ये कांग्रेस का पावर है, प्रेसिडेंट को हमारे पास आना चाहिए था। अगर प्रेसिडेंट ने कोई कमिट करना है इन अ वॉर विद ईरान तो पहले हमसे आके इजाजत लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस किस्म के इश्यूज घर में भी हैं उसके। और इस वक्त जो मेरी इतला के मुताबिक वो जो मेगा मूवमेंट और जो लिबरल्स का जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग होता जा रहा है एंटी इसराइल इन अमेरिका एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इतना आसान नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि उसको नजरअंदाज करके और वो इसराइल का साथ दे और अपने अमेरिकन ट्रूप्स को, अमेरिकन जहाजों को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दे। अच्छा, मगर इसराइल की पूरी कोशिश है कि ये किसी तरीके के साथ किया जाए। तो अब एक ही सूरत रह गई है, या तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद फैसला करे कि नहीं, मैंने नहीं हेल्प करनी इसराइल की और इसराइल को फोर्स करना है और सीज फायर, क्योंकि आप देख ही रहे हर रोज होता क्या है। हर रोज हर रात को उधर से उनके जेट्स आते हैं, इधर से इनकी मिसाइल जाती है। और अब तो हाइफा का भी और तेल अवीव का भी नुकसान होना शुरू हो गया एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि एक डिबेट शुरू हो गई है। डिबेट ये शुरू हो गई है वेस्ट के अंदर कि क्या इसराइल और अमेरिका मिल के भी ये जंग जीत सकते हैं कि नहीं। इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर बाद में आते हैं। तो ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों मुझे डर है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकन इन्वॉल्व हो जाते तो हम अमेरिकन बेसिस को टारगेट करेंगे। अब आपके पास एक नक्शा भी है, अगर आप दिखा सकें तो नाज़रीन को दिखा दें कि जहां जहां अमेरिका के बेसिस है इन दिस होल रीजन, दर्जनों के हिसाब से बेसिस है। और अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली तो फिर ईरान इज थ्रेटेंड कि हम आपके जो मिलिट्री बेसिस है उनके ऊपर भी हमले करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट और भी बढ़ जाएगी, फिर तो फुल फ्लैश इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो अब जो डर लग रहा है जो इस बात का,
جس کی وجہ سے میں نے آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دے رہا ہوں کہ جو ڈر لگ رہا ہے یہ کہ اسرائیل کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ کرتے. فالس فلیگ آپریشن اگر اسرائیل نے کر دیا اور کسی امریکن بیس کو ٹارگٹ کر دیا اور کہا کہ یہ ایران نے کیا ہے، تو پھر ایک بہت بڑا ایک ماحول بن جائے گا اور یہ ایکسکیوز بن جائے گا یا پریٹیکسٹ بن جائے گا فار ڈونلڈ ٹرمپ ٹو کمٹ امریکن فورسز ٹو دس وار. تو مجھے سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر جب تک امریکہ پاز میں ہے، بھی فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹینکرز بھی بھیج دیے ریفیولنگ کے لیے، اور آج 1-2 دن کی خبر ہے کہ شاید 1-2 B-2 بامبرز بھی بھیج دیے. یہ کنفرم نہیں ہے، مگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بگ ہیوی بامبز جو ڈراپ کرتے ہیں بنکر بسٹرز، وہ بھی 2 یا 3 B-2 بامبرز بھیج. اب وہ B-2 بامبرز تو امریکہ ہی آپریٹ کر سکتا ہے اور انہی کے پاس ہی وہ بامبرز، اسرائیل نہیں آپریٹ کر سکتا. مگر وہ جو باقی ریفیولنگ ٹینکرز بھیجے ہیں وہ تو اسرائیل کے لیے بھیجے ہیں، اسرائیل ایئر فورس کین یوز دوز. سو اس لیے وی ہیو اے ویری سیریس سچویشن گوئنگ فارورڈ. یا تو اگلے 2-3 دن کے اندر کوئی ایسی انیشیٹو لیا جائے جس کے ساتھ سیز فائر ہو جائے اور اسرائیل اور ایران دونوں سیز فائر کر لیں اور پھر ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ جو 2 ہفتے کا پاز ہے عائشہ، یہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے اندر فالس فلیگ آپریشن نہ ہو جائے. اور اگر فالس فلیگ آپریشن ہو گیا تو امریکہ ول فیل کمپیلڈ ٹو جمپ ان. لیکن آپ کے خیال میں 2 ویکس کی جو ونڈو ہے یہ رشیا اور چائنا کو سینٹر سٹیج پہ نہیں لا سکتی کہ وہ بھی کوئی مووز کرے؟ کیونکہ رشین پریزیڈنٹ پوٹن کا تو یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کو کئی بار بتایا کہ ایران کے جوہری ہتھیار کے حصول کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم چائنا کی بھی کچھ ایسی اطلاعات سن رہے ہیں کہ امداد کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے مستند اطلاعات نہیں ہیں ایسی سامنے. دیکھیے چائنا ڈائریکٹلی براہ راست تو بالکل کسی جنگ میں نہ گیا ہے، کبھی نہ جائے گا. اور روس بھی جو ہے جسے کہتے ہیں نا اٹس گاٹ اٹس ہینڈز فل یوکرین. تو روس اور چائنا اور پاکستان اگر مل کے کوئی پروپوزل بنائے جس کی OIC کی بیکنگ ہو اور یورپینز کی بیکنگ ہو تو پھر میرا خیال ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے. مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یورپینز جو ہے نا وہ اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے جہاں رشیا، پاکستان، OIC اور چائنا بیٹھ رہے ہیں. سو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز بنیں گے آگے جا کے. بٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ٹو کنونس ڈونلڈ ٹرمپ کہ آپ اسرائیل کو کہیں کہ پاز کرے بومبنگ. ایران ول پاز اف اسرائیل پازز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران کو تو منا لیں گے. ایران نے پہلے بھی کہا ہے کہ پہلے سیز فائر ہوگی تو پھر بات چیت ہوگی، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے ڈسکشن کرنے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو یورپینز نے جو ڈسکشنز کی ہے ایران کے ساتھ، جہاں ان کے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے جو آپ نے کہا کہ وہ ناکام ہو گئی، وہاں یہ پروپوزل یورپینز نے نہیں ایکسیپٹ کی. یہ بڑی سیدھی سی پروپوزل تھی کہ سیز فائر کرے اور اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اتنی دیر تک یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ ایران کو ہم سوپن اپ کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ یورپینز کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، بیکاز اسرائیل چاہتا ہے کہ جس حد تک وہ ایران کو ڈیمیج کر سکے وہ کرے. اور اس کی یہی کوشش ہے کہ امریکیوں کو انوالو کیا جائے تاکہ جو ایرانی نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جائے. تو اس قسم کے آبجیکٹیوز ہیں ان کے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے 2 ہفتے کے اندر کیا احساس ہوتا ہے اسرائیل کو، یورپین کمیونٹی کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ کیا وہ جو آبجیکٹیوز ہیں اسرائیل کے وہ پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں تو پھر کیسے لاسز کو مینیمائز کیا جائے اور یہ جنگ کو ختم کیا جائے. اچھا سیٹ صاحب، سب سے زیادہ جو فوکس تھی وہ یہی ٹاکس تھی جنیوا کی جو لڑکھڑا گئی ہیں، کیونکہ وہاں سے وہ OIC اجلاس میں چلے گئے ایرانی وزیر خارجہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کو امریکہ اور ایران کا کتنا اعتماد حاصل ہے؟ کیونکہ ایران کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کرنے تو آ گئے ہیں لیکن آپ نے اسرائیلی جارحیت کی ابھی تک مذمت تک نہیں کی. میرا خیال ہے اس لیے یورپینز نے انیشیٹو لیا ہے، بیکاز آپ کو یاد ہوگا جو پہلی اگریمنٹ ہوئی تھی بٹوین امریکہ اینڈ ایران، اس میں گراؤنڈ ورک جو تھا یورپینز نہیں کیا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ they were also keen to show that we are players. مگر ظاہر ہے they failed because ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ تو اس وقت صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. اسرائیل کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے یا روک سکتا ہے یا دھکا دے سکتا ہے یا لگام ڈال سکتا ہے وہ اونلی ڈونلڈ ٹرمپ، اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے یورپینز کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ بات کریں.
جب ایران کہتا ہے سیز فائر تو ان کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ سیز فائر ہوگی تو نیگوسیشن ہوں گے نا. ہاؤ کین یو ہیو نیگوسیشن جب بم پھٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے. اور تو یہ ایران از رائٹ. اب یہ کنونس کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ اٹ از دی اونلی وے آؤٹ اور یو آر دی اونلی ون جو اسرائیل کو سمجھا سکتا ہے. تو مجھے یہ خیال ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو OIC کی میٹنگ بھی ہے یہ ایران کا سٹینڈ جو ہے اس کو بیک کرے گی اسٹرانگلی, اور رشیا اور چائنا بھی جو ہے اس کو بیک کریں گے, اور ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا ایران کے جو سٹینڈ ہے سیز فائر پہلے اینڈ دین ٹاکس کین ٹیک پلیس. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان سیز فائر کے اوپر کافی ایمفسائز پہلے بھی کیا اور اب بھی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو نوبیل پرائز کی نامینیشن دے دی ہے, اور اس بیسس کے اوپر کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ سیز فائر کروائی. مذاکرات تو بعد کی بات ہے, اس کی تو کوئی توجہ نہیں دے رہا ابھی. سیز فائر, وار کو روکنا. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی چاہتا ہے. اس نے بھی یہی کہا ہر جگہ پہ کہ میں نے کانگو کے اندر, روانڈا کے اندر, میں نے ہر جگہ ایریٹریا پہ, میں نے ادھر, میں نے ادھر, ایجپٹ, میں نے انڈیا پاکستان, میں نے تو جنگ روک دی ہے, سیز فائر کروا دی ہے. اور اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ ہی وڈ لائک ہیئر آلسو. اور میرا خیال ہے امریکہ کی جو پرانی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے اس نے وہ پرانی ایشوز جو تھے ان کو پھر سے کھول دیا تھا اور ایک نئے ڈیمانڈز کرنے شروع کر دیے تھے. آئی تھنک دی انٹرنیشنل کمیونٹی ول بی مور ریزنیبل دس ٹائم. مگر اب دیکھیں اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اندر ان کے جو میجر نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کو جتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ کریں, اور اتنی دیر تک کوئی سیز فائر نہ ہونے. آئی تھنک دیٹس اے ویری منیمم دیٹ یو کین ایکسپیکٹ فرام اسرائیل اینڈ امیریکا. ہاں, لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کو 2 سال کے لیے پیچھے دھکیل دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیز فائر کے لیے کیا فیس سیونگ امریکہ یا اسرائیل کو چاہیے ہوگی اگر امریکہ فورس کرے اسرائیل کو فور دس؟ امریکہ اور اسرائیل یہ کہیں گے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے نا اس کو 5 سال پیچھے پھینک, اس سے زیادہ اور کوئی فیس سیونگ نہیں. دیٹس اٹ. اب وہ جو ہے وہ تو پھر دنیا دیکھے گی نا, کیونکہ دنیا کا اس وقت جو موقف ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ 6 مہینے 1 سال آپ روک بھی دیتے ہیں, آپ ان کے سائنٹسٹ بھی مار دیتے ہیں, کہ سیاسی لیڈرشپ کو بھی ڈیسیمیٹ کرتے ہیں یا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ان کے پاس نو ہاؤ ہے, نالج ہے کہ بم کیسے بنانا ہے. انہوں نے وہ ان کو پتا ہے اس بات, تو وہ آج نہیں کل پھر شروع ہو جائے گا وہ کام. یہ آپ ڈسٹروائے کریں گے نیوکلیئر سائٹس, وہ ان کو ری بلڈ کر لیں گے. یا تو یہ ہے کہ ہر ہفتے آپ جا کے لڑائی جہاں بم مارتے رہے, مگر وہ تو ہو نہیں سکتا نا. یو ہیو ٹو اسٹاپ. تو وہ جو ہے وہ پھر the Iranians can restart their nuclear program at any time. تو یہ ضرور وکٹری کلیم کر سکتے ہیں کہ جو نیتن یاہو کہتا رہتا ہے کہ جی وہ 6 ہفتے دور ہیں, 6 مہینے آگے, وہ 6 بم بنا لیے انہوں نے. اس قسم کی فضول باتیں, جھوٹ بولتا ہے وہ. اور جیسے لوگوں نے بتایا ہے کہ 2010-12 سے وہ لگا ہوا ہے یہ جھوٹ بولنا, اور یہی دھمکی دیتا ہے کہ جی وہ 6 مہینے دور ہیں. میرا خیال ہے کہ یو کین ایکسپیکٹ کہ اسرائیل ابھی سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہوگا. امریکہ کو کوشش کرے گا کہ وہ انوالو ہو جائے, فالس فلیگ آپریشن کرے گا ٹو پرووک امریکہ, اور تاکہ امریکہ میں شور شرابہ ہو, اور ایران کو بلیم کرنے کی کوشش کرے گا. اور دوسری طرف سے پریشر ہوگا فرام میگا, فرام کانگریس, فرام OIC, فرام رشیا, فرام چائنا, فرام پاکستان اینڈ ادرز کہ جی سیز فائر کرائی جائے, بعد میں بات چیت ہوگی. تو لیٹس سی اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا فیصلہ کیسے کریں. ٹھیک ہے, لیکن انیشیلی آپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ OIC اجلاس کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور OIC اجلاس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہو گیا کہ آپ کی پریڈکشن کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی وہاں سٹاپ اوور کیا ہے اور باقاعدہ ملاقات کی ہے ٹرکش پریزیڈنٹ سے, اور ہمارے نائب وزیر اعظم بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. ظاہرہ ایران کا معاملہ زیر غور آیا ہوگا, لیکن OIC وزراء خارجہ کے اس اجلاس سے ٹرکش پریزیڈنٹ نے جو خطاب کیا, طیب اردوان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ یورپ کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے غیر مشروط حمایت کی ہے اسرائیلی اقدامات کی, اور دوسرا جو مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل پر مؤثر پابندیوں کے نفاذ کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں. کون سے مسلم ممالک اور کیسی پابندیاں, اور وہ کیسے مجبور کریں گے اسرائیل کو کہ وہ جارحیت روکے؟ آسان کام نہیں ہے. جب تک اسرائیل کو یورپ سپورٹ کرتا ہے اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے تو مسلم ممالک کیا کر سکتے ہیں. وہ صرف یہی ہے نا. اگزامپل دیتا ہوں, اس وقت
जॉर्डन, सीरिया, इराक, इनकी एयर स्पेस के ऊपर से जाते हैं जहां इजराइल हैज टू ओवरफ्लाई टू कम टू ईरान। अगर ये रोक देते हैं, ये कहते हैं हम ओवरफ्लाइट्स नहीं होने देंगे, एक इशू ये हो गया, हो सकता है ना। दूसरा ये कि ईरान की मिसाइल्स भी जो है वो भी एक दो मुल्कों के ऊपर से होके जाती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जी, उनको भी रास्ते में शूट डाउन किया जाता है बाय कंट्रीज विच आर अलाइन्ड टू